سننے لگ جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن. بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے. عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا. کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا. ٹھیک ہے. بکثرت درود. ٹھیک. اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں. غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے. یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو مجھ پر پیش کیا ہے تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں. امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے، جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی. اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کے طرف بھیجے گا. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے. مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں. ٹھیک ہے. جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار. جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے. یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجے. یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جو میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے. سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں. تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے یا جو بھی ہے، کیونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے رکھوں، تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے جو ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگیں. اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جب کہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائے اس دن کا. وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے. یاد رکھیں جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑیں. کثرت سے درود بھیجیں، سورۃ الکہف پہ تلاوت کریں. یاد رکھیے اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں. جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے. عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہمیں جاگے. ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزارا ہے عورتوں میں خاص طور سے.
تو امت کا ایک شعور جاگے اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے بھی نظم کرے، چونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے ایک سب سے عظیم عمل ہے۔ نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شکل میں ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جمعے کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساعت ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور ان گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جو ہے ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو، یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان دن، رات اور مہینوں اور جو ہے ساعت اور گھڑیوں کا جو ہے ہم فائدہ اٹھا سکے یا اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کرے کثرت سے کہ اللہ ہمیں ان دنوں، ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہیں۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو جو ہے ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے فائدہ اٹھانے کی جس کو تو نے خاص فضیلت بہرحال بخشی ہے، چاہے دنوں، چاہے راتوں کے اعتبار سے، مہینے ہو یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہو۔ ہم تمام کو جو ہے جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم پہ آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان، جس ٹاپک پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہمارے پچھلے جو جمعہ میں ہم نے کڑی شروع کی تھی، اور وہ فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھ رہے تھے، اور چند باتیں پچھلے جمعہ کے خطبات میں نے آپ تمام کے سامنے فرشتوں کے تعلق سے رکھی، جس میں ہم نے فرشتوں کی اہمیت جانی، اللہ کی کیسی مخلوق ہے اس کے بارے میں کچھ دیکھا۔ اس کے بعد رحمت کے فرشتے کن چیزوں کی وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہوتے وہ اعمال دیکھیں، اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان کیا ہوتا ہے اور ان کے جس کو ہم کہیں گے حقوق کیا ہے، یہ ہم نے دیکھے۔ اور اسی پہ ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ فرشتوں کے جو ہم نے دیکھا تھا ایمانیات میں 4 جو ہے چیزیں ہیں، اور ان کے آداب جو ہے یا ان کے تعلق سے جو ہمارے وہ ہے اس کے ڈیوٹیز جو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ 6 اس کے اندر ہم نے پوائنٹ دیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں فرشتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور عنوان کو آگے لے کر چلیں گے، اور چند باتیں آج جو ہے مشہور فرشتوں کے تعلق سے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ مشہور فرشتے کون سے ہیں اور ان کے تعلق سے ان کے کام کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے کن کاموں پہ ان کو معمور کیا ہے۔ یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ فرشتے اللہ رب العزت کے ایک نوری مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے ان کو نور سے پیدا کیا، انسانوں کو خاک سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا ادھر کی۔ تو بہرحال یہ برگزیدہ بندے ہوتے اللہ رب العزت کے، نافرمانی کا جذبہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا ہے، رب العزت جو حکم دیتا ہے اس حکم کو جو ہے بجا لاتے ہیں، اور مختلف کاموں پہ اللہ رب العزت نے ان کو معمور کر رکھا ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اور ان کی ایمانیت کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ فرشتے جن کے نام کے ساتھ ان کے کام کی تفصیل آئے تھے ان کے اوپر مفصل جو ہے ایمان رکھنا، اور دیگر لوگوں پہ جو ہے مختصر، اس میں مطلب جس کے بارے میں عمومی باتیں آئی۔ تو آج کچھ فرشتے جن کے تعلق سے ان کے نام بھی آئے ہیں اور ان کے کام بھی بتائے گئے، مطلب وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو رکھا ہے، یا اہم ان کا کیا کام ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں کرتے ہیں کہ واللہ عالم ہم نہیں جانتے ہیں، چونکہ ان کی ایک اپنی ایک دنیا ہے یاد رکھی، جو دنیا ہم نے دیکھی نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یاد رکھی، سوائے اس کے کہ جب وہ لینے آتے ہیں تو پہلی بار غائب کی کسی چیز میں سے جو چیز ہم دیکھیں گے وہ فرشتے ہی ہوں گے یاد رکھی۔ مطلب ایک انسان غائب میں سے اگر کوئی چیز دیکھ لے تو اس کی موت رہتی ہے یاد رکھی، وہ مطلب وہ چیزیں دیکھتا ہے جو انسین ورلڈ ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو مخلوق وہ دیکھیں گا وہ فرشتے ہی ہوں گے جو اس کو موت کے وقت لینے آئیں گے۔ تو یہاں سے وہ پھر سلسلہ چالو ہوگا، مختلف فرشتوں سے ملاقاتیں ہوں گی جو لینے آئیں گے ملک الموت، اور اس کے بعد منکر نکیر، اس کے بعد آسمانوں پہ لے جایا جائیں گا تو وہاں کے فرشتے نیکوکار ہوں گا تو ویلکم ہوں گا، بدکار ہوں گا تو نیچے پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جنت کے فرشتوں سے پالا پڑے گا یا جہنم کے فرشتوں سے پالا پڑنے والا ہے۔ تو گویا اب ایک بار آنکھ بند ہوئی تو اس مخلوق سے انسان کا پالا پڑ جاتا ہے، اور زندگی میں بھی ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، اور ہماری پیدائش سے پہلے بھی یہ کیا کیا کام کرتے ہیں ہم نے وہ ساری چیزیں بہرحال دیکھی تھی۔ تو آئیے بہت مختصر سے انداز میں
کچھ فرشتے جن کے نام بھی آئے اور کچھ کے نام نہیں آئے، بس مطلب جس کو کہیں گے گروپ کا نام آیا اور ان کے یہ ورکنگ رہتی ہے، وہ چیزیں بتائیں گی. بہت مختصر انداز میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بہت زیادہ فرشتوں کی تفصیلات ہمارے پاس آتی بھی نہیں ہیں، چند کی آتی ہے. کل ملا لے تو ایک 15 سے 20 ہوتے ہیں، جس میں سے کچھ کے نام ہیں اور کچھ کی اقسام ہیں. جیسا جہنم کا عذاب دینے والے فرشتے اقسام قسم ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کے نام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نام کے ساتھ ہے. تو ہم انشاءاللہ جن کے نام ہیں اور جن کے کچھ کام ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم جو جس شخصیت کو، جس فرشتے کو آپ کے سامنے میں رکھوں گا جن کے نام اور ان کے کام دیکھیں گے، وہ ہے جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کو ہم سب سے پہلے کیوں رکھ رہے ہیں کہ اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں. اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ بھائی یہ وجہ سے یہ اللہ کے رسول نے یہ الفاظ ادا کیے، لیکن جو باتیں ان کی فضیلت میں آتی ہیں، جن کے تعلق سے یہ باتیں آتی ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سردار ہیں. جیسا کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں لہذا تم اس سے محبت کرو. جبرائیل آ کے فرشتوں سے کہتے ہیں چونکہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو. تو اللہ نے اپنے بات کس کو بتایا؟ یہ بات جبرائیل کو بتایا. اسے پتہ چلا خاص انبیاءوں کے پاس یہی فرشتہ لے کر آتے ہیں. جنگ کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے انبیاؤں کے ساتھ یہی فرشتے آتے ہیں، بلکہ یہ آتے ہیں ان کے ساتھ اور فرشتے آتے ہیں. شب قدر کے اندر جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسپیشل مقام ہے. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے جب وہ یہودیوں کے دشمنی کی بات کی تو کہا جو اللہ کا دشمن ہے اور رسولوں کا دشمن ہے اور جبرائیل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے. یہاں بھی دیکھیے اللہ رسول، اس کے بعد سیدھا جبرائیل کا نام لیا. جو اس کا دشمن ہے اللہ بھی ان لوگوں کا دشمن ہے. پھر اور ایسے کافر سے اللہ محبت بھی نہیں کرتا. تو ہم نے دیکھا تھا فرشتوں سے دشمنی انسانوں کو کافر بنا دیتی ہے. تو یہ مخصوص ہے، یاد رکھیے. تو آپ کو پوچھیں گا الفاظ کہاں ہیں؟ حدیث میں قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن جو باتیں آ رہی ان کے تعلق سے بتاتی ہے کہ یہ فرشتوں کے سردار ہے اور یہ سب سے طاقتور فرشتوں میں سے ایک فرشتے. یاد رکھیے جن کے تعلق سے روایت میں آتا ہے ان کو 600 پر ہے، 600 ونگز ہے. فرشتوں کو 2 4 ایسے پر ہوتے ہیں قرآن نے کہا، لیکن ان کو 600 اور ایسے پر ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو ان پروں میں سے موتی اور ہیرے نیچے گر رہے تھے. تو بہرحال ایک بہت برگزیدہ فرشتے ہیں اور ایک طرح سے فرشتوں کے سردار ہیں. انبیاؤں کے پاس وہی لے کے آتے، یاد رکھیے، اور بہت سارے کام بہرحال ان کو ہے، لیکن ان کے مین کام یہ ہے کہ انبیاؤں کی مدد اور نصرت کرنا. وہی بھی لے کر آتے ہیں اور ضرورت پڑنے پہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں. جیسا کہ ہمیں ہمارا دین سکھانے یہ کئی بار آئے. وہ حدیث کو یاد کیجیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں بتایا تھا اور پھر کہا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو یہ مطلب وہی غیر مطلوب بھی لے کر آتے ہیں، مطلب وہ وہی جس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن ہے اور جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث ہے، تو وہ بھی لے کر آتے ہیں. تو آپ یہ بھی لے کر آتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کا دین سکھانے. تو اللہ رب العزت نے ان کو مخصوص طور سے وہی لانے کے لیے بھیجا ہے. اور یہ یاد رکھیے جو ہے انبیاء کی مدد اور نصرت کے لیے آتے ہیں، جنگ اور جہاد کے اندر بھی نازل ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، ان کے اور بھی مختلف جو ہے کام ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے خاص فرشتے. اب جن 4 فرشتوں کے تعلق سے جو مشہور ہے، یاد رکھیے، وہ مشہور فرشتے یاد رکھیے 4 جو کہے جاتے ہیں، ان کی تفصیلات بھی تھوڑی تھوڑی آگے آئیں گی. اس میں ہے جبرائیل علیہ السلام، اس کے بعد میکائیل، اسرافیل اور ایک نام اسرائیل لیا جاتا ہے، لیکن یہ نام کہیں بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. لیکن انہی کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں یہ اسرائیل نہیں ہے، ان کا نام ملک الموت ہے. کیونکہ اسرائیل کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ موت کے فرشتے ہیں، لیکن یہ بات قرآن و سنت میں اٹیسٹیفائڈ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن نے کہا کہ اسرائیل موت کے لیے آتے ہیں. ملک الموت کا لفظ تو ہے قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، تو لہٰذا وہ اسرائیل نہیں ہے، ملک الموت آپ کہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو علماء نے کہا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اہل علم نے یہ نام سے بھی پکارا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ملک الموت کا یہ نام ہے. تو یہ 4 برگزیدہ عظیم فرشتے ہیں. اب یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ جو نام ہے یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ عبرانی نام ہے، شاید عبرانی نام ہے، چونکہ ایل کا معنی عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، الہ کو کہتے ہیں، رب کو کہتے ہیں، یاد رکھیے، جس کو ہم اللہ عربی میں کہتے ہیں وہ ایل کہتے ہیں، یاد رکھیے. ایل سے الہم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے لفظ آتا ہے. اور جبر اور میک اور جو ہے فیل جو ہے، یہ جو اسرافیل جو اس کے اندر ہے جو ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبد کے معنی میں آتے ہیں. تو اللہ ایل کا معنی ہوا اور یہ عبد ہوا، یاد رکھیں. کچھ علماء نے لکھا نہیں، جبرائیل کا خاص معنی ہے عبداللہ اور میکائیل کا معنی ہے عبید اللہ. عربی کے اندر عبد مطلب عبید، یا اس کو چھوٹے کو ایک طریقہ ہوتا ہے ایسا، اسد مطلب بڑا شیر، اسید وہ بڑے سے چھوٹا شیر. تو عبد بندہ اللہ کا، عبید چھوٹا بندہ اللہ کا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں عبداللہ، عبید اللہ. اور جو ہے اسرافیل ہے یہ عبد الرحمن ہے. یہ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ جو قول ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. بہرحال تو جو بھی معنی ہے یہ سب اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے. عبداللہ، عبد الرحمن، یہ جو بھی بہرحال ان کے نام ہیں. لیکن جبرائیل،
اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت، یہ 4 بڑے اہم فرشتے یاد رکھے، جس میں جبرائیل علیہ السلام کا مقام تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بڑا مقام ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ رب العزت بھی اس شخص سے دشمنی رکھتا اور اللہ سے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پچھلی بار یہ ساری تفصیلات بہرحال ہم نے دیکھی تھی، یاد رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھے جبرائیل علیہ السلام یاد رکھے یہ وحی لانے کا ایک مخصوص ان کا کام ہے، یاد رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عذابات بھی لاتے تھے۔ وہ جو آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ دشمنی رکھتا یہودیوں سے یا ان لوگوں سے جو دشمنی رکھتے اللہ رسول و جبرائیل اور میکائیل سے، اس کا شان نزول یہ تھا اس آیت کا کہ یہودیوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو کہا ہم پہ وحی جبرائیل لاتے ہیں۔ تو کہا نہیں، جبرائیل لاتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ تو وہ فرشتہ جو ہم پہ عذاب لاتا ہے اور جنگوں کے اندر جو ہے جنگ اور جدال کے اندر آتا ہے، ہم پہ عذابات لاتا ہے۔ اگر آپ جو ہے جبرائیل کی جگہ ہمیں جو ہے دوسرے فرشتے کا نام جو میکائیل کہہ دیتے ہیں تو شاید ہم ایمان لاتے، اس لیے کہ میکائیل رحمت لاتے ہیں، میکائیل نباتات وغیرہ کی ذمہ دار یاد رکھے، وہ رحمت لے کر آتے ہیں۔ تو کہا شاید ہم آپ کی بات کو مان لیتے، لیکن جبرائیل چونکہ آپ پہ وحی لاتے ہیں ہم یہ بات کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، پھر سے پتہ چلتا ہے یہ ان کا خاص کام ہے وحی لانا، اور لوگوں کو سزائیں جب دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو آ کر ہی جنگ و جدال میں شامل ہوتے ہیں، عذابات لوگوں کے اوپر لے کر آتے ہیں جب قومیں ایمان نہیں لاتے انبیاء پہ یا ان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ بہرحال اور بھی بڑے فضائل ہے جبرائیل علیہ السلام کی، ہم اپنی بات کو یہ ختم کریں گے۔ دوسرے فرشتے یاد رکھے میکائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بھی یاد رکھے فرشتے ہیں جن کے تعلق سے ہم نے یہ دیکھا تھا، اور جو روایت میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے نقل کی جس میں یہودیوں نے یہ کہا کہ جبرائیل لاتے ہیں تو ایمان نہیں لائیں گے، اگر میکائیل آپ کہتے تو ہم لا لیتے، اس لیے کہ وہ رحمت لے کر آتے ہیں۔ تو ان کے کاموں میں سے اہم کام یاد رکھے جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ذمہ دار ہے بارش کے، نباتات کے، اور رحمت لے کے آتے ہیں اللہ رب العزت کی، چونکہ بارش ہوتی ہے، نباتات آتے ہیں تو انسانیت کو نفع ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کیا کام کرتے ہیں واللہ عالم، اس کی تفصیلات ہم کو نہیں ملتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سے جو ہے ان کے تعلق سے یاد، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا 2 سے 3 مرتبہ نام قرآن میں بعد میں لیا کہ جبرائیل اور میکائیل یاد رکھیں۔ اسرافیل اور دیگر کا نام یاد رکھے، ان کے سور کے تعلق سے تفصیلات آتی ہے، نام نہیں آتا قرآن میں، حدیث میں آتا ہے، ٹھیک۔ اب آئیے آگے تیسرے فرشتے یاد رکھے اسرافیل علیہ السلام، یہ بھی ایک اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کا ایک خاص کام ہے جس پر یہ مامور ہے، اور یہ 2 سور پھونکنے والے ہیں۔ پہلا سور پھونکیں گے انسانیت ختم ہو جائیں گی، کائنات ختم ہو جائیں گی، دوسرا سور پھونکیں گے لوگ پھر سے وجود میں آ جائیں گے اور حساب کتاب کی طرف لے کر جائے جائیں گے۔ جس کے تعلق سے ہمیں جو باتیں ملتی ہو یہ ہے جو حدیث کا مفہوم میں ملا کر پوری چیزیں رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرافیل کو اللہ رب العزت نے سور کے لیے رکھا ہے۔ سور کو ایک ایسی چیز ہے جیسا ایک کوئی سینگ ہوتا ہے نا، گول گھما ہوا، ٹرمپٹ جس کو بولیں گے، کوئی چیز ایسی جو گھومی بھی ہوتی ہے اس کو بجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سور اللہ رب العزت نے ان کو دے رکھا ہے، اور وہ سور کے نزدیک اپنا جو ہے منہ لگائے ہوئے، اور روایت میں آتا ہے کہ نگاہیں اس طرح سے ہے، مطلب کان اور آنکھیں، مطلب ہوتا ہے نا جب آدمی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتا تو کان سے سننا چاہتا، تو کچھ روایت میں آتا ہے کہ کان کو اللہ کی طرف ہے، سر نیچے، اور کچھ میں آتا ہے کہ کان اوپر کی طرف ہے اور نگاہوں کو اس طرح سے اوپر دیکھ رہے ہیں، مطلب سر نیچے کر کے، تاکہ اللہ رب العزت جب اشارہ دیں گا یا بات کہیں گا وہ سور پھونک دیں گے، اور اسی کام پر وہ مامور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے دیکھیے کیسی عجیب و غریب مخلوق ہے کہ ایک کام پر مامور ہے، دنیا جب سے بنی تب سے کھڑے ہیں اور قیامت تک اسی کے لیے صرف کھڑے رہیں گے۔ اور اللہ کی یہ فرشتے ایسی مخلوق، کوئی سجدہ کر رہا ہے تو جو بنا اس دن سے سجدہ، قیامت تک صرف سجدہ، جو رکوع میں جو بنا جب سے رکوع، قیامت تک رکوع، جو قیام میں کھڑا اللہ کے قیام، جو تسبیح کر رہا ہے قیامت تک صرف تسبیح، یہ مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، بڑی اسپیشل مخلوق ہے، یاد رکھیں۔ ایک ہی کام پر مامور ہے اور اس ڈیوٹی کے اندر آپ لگے ہوئے، یاد رکھیں۔ پہلی بار سور پھونکیں گے سب ختم ہو جائیں گا، اور یہ پہلا سور وہ شخص سنیں گا، روایت میں آتا ہے، جو اپنے اونٹ کے ہاؤس کو، پانی پلاتے ہیں نا اونٹوں کو، وہ ہاؤس کو سدھارتے ہوئے رہیں گا، وہ اس آواز کو سنیں گا، اور یہ سور جو ہے یہ ساؤنڈ ویو پیدا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا جو آواز ہوتی ہے، آواز ساؤنڈ ویو جو ہوتے ہیں، یہ سب سے پاورفل ویپن ہے، یاد رکھیں۔ آج سائنس بھی لوگ بھی اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آواز جو ہوتی اس آواز کے نتیجے میں ساری کائنات ختم، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، یاد رکھیں، اور ختم ہو جائیں گے، اور روایتوں کے اندر جو بات ملتی ہے کب تک ختم ہو جائیں گے، اور کوئی باقی نہ ہوگا اس سور کے بعد، کوئی نہیں، صرف واحد اللہ رب العزت کی ذات ہوں گی 40 ایئرز تک، 40 سال تک کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس وقت جب اللہ اکیلا ہوں گا تو اللہ کہیں گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں آج کا، کہ کہاں ہے زمین کے وہ بادشاہ، این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہیں وہ جو اپنی سلطنتوں پہ کیا بولتے تھے، بہت فخر کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے، آج لاؤ ان کو میرے پاس۔ 40 ایئرز تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے جیسا مسٹ ہوتا ہے بارش سے پہلے وہ یا بعد میں، جس کو کیا بولیں گے، صبح اوس گرتی ہے، ویسا پھر چیزیں گریں گی اور لوگ زمین سے اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد پھر دوسری سور یہ پھونکیں گے، اور دوسرا سور پھونکنے کے بعد سب ہو جائیں گے زندہ۔ اس کے بعد روایت میں آتا فرشتے آئیں گے، سب کو جمع کریں گے اور محشر کے مقام پہ لے جائیں گے، ارض محشر
وہ زمین ہے شام کی زمین، سرزمین شام ارض محشر ہے، وہاں ہم جمع ہونے والے ہیں۔ اللہ اس زمین کو چٹیل کر دے گا، ایسی کر دے گا کہ پہلا آخری کو دیکھ سکتا ہے، آخری پہلے کو دیکھ سکتا ہے، پہلا آخری کو سن سکتا ہے، آخری پہلے کو سن سکتا ہے، اور سب وہاں جمع ہوں گے۔ شام سے مراد آج کے زمانے کا سیریا، جارڈن، پیلسٹائن، یہ 4-5 ملک مل کے لبنان، یہ شام تھا اس زمانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ تو یہ یہاں جمع کر دی جائیں گے۔ تو یہ 2 بار سور پھونکیں گے، فرسٹ ٹائم اینڈ سیکنڈ ٹائم۔ تو یہ ان کا کام ہے، بس اسی کام پر یہ مامور ہے۔ چوتھا فرشتہ جو ہم دیکھیں گے، جو کہ بڑے برگزیدہ فرشتوں میں سے ایک ہے، وہ ملک الموت ہے، یا ملک الموت عام زبان میں بولتے ہیں، لیکن وہ ملک ہے، یاد رکھیے، فرشتہ ہے۔ تو ملک الموت جو ہے یاد رکھیے، یہ چوتھے فرشتے جن کو اسرائیل بھی بہرحال کہا گیا، لیکن کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن یہ فرشتے یاد رکھیے، ان کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں۔ پیدائش سے پہلے تو بہرحال ہم کو کچھ یاد نہیں، اب جو چیز پہلی غائب کی ہم دیکھیں گے وہ یہ ہوں گے، یا ان کے ساتھ کا کوئی فرشتہ ہی ہوگا جس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ لوگوں کی روحیں نکالنے آتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے اچھی اچھی صورتوں اور شکلوں میں آتے ہیں، اور بھی فرشتے ساتھ لاتے ہیں، کبھی گروپس میں آتے ہیں، کبھی انڈیویجولی آتی ہے، کبھی یہ خود آتے ہیں، یہ کوئی اور بھی اپنی جگہ بھیجتے ہیں، یاد رکھیے۔ چونکہ روایتوں کے اندر بہت ساری بات آتی ہے موت کی، کبھی ان کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ ملک الموت آتے ہیں، کبھی کہا کہ اللہ موت دیتا ہے، اور کبھی کہا کہ فرشتے لینے آتے ہیں۔ تو پتہ چلا یا تو ملک الموت آتے ہیں، ملک الموت اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور کبھی خود نہیں آ کے دوسروں کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر لے کر روحوں کو چلے جاتے ہیں ادھر۔ تو یہ فرشتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں جو لوگوں کی روحیں جمع کرنے کے لیے رکھے گئے، یاد رکھیے۔ تو یہی سب سے پہلے آتے ہیں، اور انسان انہی کو دیکھتا ہے۔ کچھ شواہد ایسے موجود ہیں جو لوگوں کے بارے میں موت سے پہلے جب وہ نزع میں چلے جاتے ہیں، اب وہ بچتے نہیں ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا وہ سفید کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، فلاں فلاں، یہ ملک الموت یا ان کے ساتھ کے کوئی فرشتے ہی ہوتے ہیں، جس کو انسان دیکھ تو پاتا ہے لیکن ڈسکرائب نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ تو کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا، بہت سے لوگ دیکھا ہوں گا آپ، بہرحال تو یہ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو مطلب انسانوں کا پہلا پالا جب پڑے گا کسی مسلمان سے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ یہی رہیں گے ملک الموت، جن سے پالا پڑے گا، اور وہ سمجھ جائیں گا کہ اب اس نے کیا کیا تھا زندگی میں، اب یہ آ گیا، اب کچھ ہونے والا نہیں، اچھا کیا تو ٹھیک ہے، ایمان والا تو خیر ہے، گناہ گار تھا تو بہرحال وہ پچھتائیں گا، اور کافر تھا تو پھر تو وہ سمجھ جائیں گا اب تو کچھ نہیں ہے، اب آ گئے ہم ان کے گرپ میں، اور یہ فرشتے ہیں، اور یاد رکھیے غائب انہی سے پہلے ہوں گا۔ تو یہ ملک الموت ہے، یاد رکھیے، یہ موت کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح 5 فرشتے جن کا تذکرہ آتا ہے، یاد رکھیے، قرآن میں نام کے ساتھ آتا ہے، وہ ہے ہاروت اور ماروت، بہت مشہور ہے، یاد رکھیے 2 فرشتے، اس اعتبار سے کہ ہر بچہ کہیں نہ کہیں سٹوریز میں، قصص میں، عربی وغیرہ مکتب جاتے ہیں تو یہ سنتا ہے، بٹ بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط باتیں ان کے تعلق سے آج ہی مشہور ہیں۔ میں نے کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا تھا، بڑے ایک شخص تھے جو علامہ بتاتے تھے اپنے آپ کو، اور وہ بیان کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے کہ بابل کے اندر جو ہے معاف کر ہاروت اور ماروت ابھی بھی جو ہے ایک کنویں کے اندر بند ہے، لوگ جا کر ان کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تعجب بھی ہو رہا تھا بیچاروں کی عقل پر کہ جب فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے تو وہ غائب ہے، اور غائب کو دیکھ لے تو پھر اب زندگی نہیں ہے اس کی، یاد رکھیں۔ لیکن اب بہرحال قصے کہانیاں بڑے ہیں ان کے اطراف، لیکن یہ 2 فرشتے تھے جو بابل کے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، اور بہت تفصیلات ہیں جس کی تفصیلات میں نے ایک جمعہ خود میں پوری رکھی تھی، جو ہم نے جادو کی حقیقت اس عنوان پہ میں نے بات کی تھی، تو اس میں نے پوری وہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 اس کو آپ پورا پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت کے تعلق سے بڑی تفصیلات بہرحال بیان کی۔ یہ یہودیوں کے لیے آزمائش بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، لیکن یہ کہتے تھے کفر مت کرنا، چونکہ یہودی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، اور خاص طور سے یہ جو جادو ٹونے کی وہ جو گناہ کرتے تھے ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر 2 فرشتوں کو ان کے پاس جو اچھا دینداری کا لباس پہنا کر بھیجا، تاکہ ان کو ٹیسٹ کرے بلا کر کہ پھر سے یہ کرتے ہیں کیا۔ تو یہ فرشتے جاتے تھے اور کہتے تھے ہم جادو سکھا رہے ہیں، انہوں نے تو بولا تھا کہ ہم جادو اب نہیں سیکھیں گے، ہم کریں گے کرائیں گے نہیں، تو اللہ نے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ یہ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم جادو ہے، لیکن سیکھ کر کفر مت کرنا۔ یہ لوگ سیکھتے تھے اور کفر کرتے تھے جادو کے ساتھ، اور سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے، قرآن نے فرمایا کہ یہ میاں اور بیوی کے اندر جدائی ڈالنے کا کام سب سے پہلے کرتے تھے، چونکہ سارے جھگڑوں میں سب سے بڑا جھگڑا میاں بیوی کی جدائی کا ہے، چونکہ میاں بیوی کی جدائی 2 لوگوں کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے، 2 لوگ لڑتے ہیں، 2 خاندان لڑتے ہیں، بچے برباد ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار 2 شہر 2 ملک اور سلطنتیں بھی لڑ لیتی ہیں صرف میاں بیوی کی جھگڑے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ کام کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیاطین آتے ہیں شیطان کے پاس ڈیلی، جو اس کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے آج یہ کیا، میں نے آج وہ کیا، شیطان بولتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ جب ایک آ کر کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا لگا کے پڑے رہا، خوب کوششیں کی اور دونوں کو الگ کر کے رہا، تو شیطان اس کو تھپتھپاتا اور کہتا ہے تو نے کام کیا، دوسروں کو بتاتا ہے یہ کام رہتا ہے۔ یہ جھگڑا لگانا اس کا سب سے پہلا کام، اس لیے آپ دیکھیں ذرا سی بات ہے میاں بیوی کی نوک جھوک ہو جاتی ہے، بھائی لڑ لیں گے، خود بھی نکالیں گے تو مل جاتے ہیں، یہ میاں بیوی کے جھگڑے کے نئے ہی شکل لیتے ہیں۔ اور آج کل تو بہرحال پھر کیا ہو رہا ہے، کورٹ کچہریاں، پولیس تھانے، فلاں اب عمرے کو نہیں جا کے بھی 30-40 دن آدمی غائب رہتا ہے، پھر پوچھے کہ کہاں تھے تو بھائی عمرہ چلے گا، عمرہ نہیں گئے تو دوسرے جگہ سے تھوڑا سا ہوا کھا کر آ گئے، چونکہ اب کیس ہو گیا، نان اویلیبل رہتا، پھر فلاں ہے، پھر یہ بڑے پروسیس سے، بہرحال جو بھی بہرحال تو ایک وہ ہے۔ تو یہ کام کرتے تھے یہ لوگ، تو یہ ٹیسٹ تھے۔ تو کوئی بولیں گے جادو تو اللہ نے سکھایا، نہیں، انہوں نے توبہ کی تھی جادو سے، اللہ نے ٹیسٹ بنا کے بھیجا کہ اب پھر سے سیکھتے ہیں کیا، اور وہ فیل رہے اس میں۔ تو یہ بابل میں 2 فرشتے آئے تھے، ہاروت
اور ماروت اللہ نے نام کے ساتھ لیے، دیگر کوئی کیفیات ان کی ہم کو نہیں پتہ۔ اور یہ ساری باتیں جو لوگ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں زندہ ہے، یہ کنویں میں ایک صاحب نے تو یہاں تک بیان کیا، میں نے وہ سنا اور دیکھا بھی کہ بولے وہ ان کو اللہ نے سزا دیا کہ آ کے کیوں سکھائے تھے، اللہ نے نہیں بولا تھا بولے، اور ان کو الٹا لٹکا دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ نافرمانی کرنے والی مخلوق نہیں ہے اندر کی۔ بہرحال تو ہاروت اور ماروت بڑے ان کے اطراف میں قصے ہوتے، بہت تھوڑا سا واقعہ ہے، سورہ بقرہ کی 102 نمبر کی آیت پڑھ لے، پورا آپ کو ان کا واقعہ انشاءاللہ پتہ چل جائیں گے، اب وقت نہیں ہے کہ تفصیلات ہم لے۔ بہرحال چھٹا فرشتے ہم جو دیکھیں گے یاد رکھیے وہ ہے مالک علیہ السلام۔ مالک کون ہے یاد رکھیے، یہ جہنم کے داروغہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں ان کو دیکھا، اور یہ جہنم کو دہکا رہے تھے جب اللہ کے رسول نے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہنستے نہ تھے، ان کے چہرے پر ہنسی نہیں تھی۔ اور اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ مالک ہے، اور یہ جہنم کے داروغہ یاد رکھیں۔ تو مالک جہنم کے داروغہ یا اس کے سمجھو سردار ہوں گے، کیونکہ جہنم کے اوپر جو فرشتے ہیں اپوائنٹڈ ہے جو لوگوں کو عذاب دیں گے، وہ کتنے ہیں؟ 19 ہے یاد رکھیں۔ کتنے ہیں؟ 19 ہے یاد رکھیں۔ قرآن کی وہ آیت آپ نے پڑھی ہوں گی کہ یہودیوں نے کہا کہ یہ تو ہم لڑ لیں گے ان سے۔ مشرکین نے بھی ایک بار واقعہ ہوا تھا، مشرکین میں سے ابو جہل نے شاید یہ کہا کہ بھائی جہنم میں کچھ فرشتے ہیں، تم میں سے ہم میں سے 10 ایک فرشتے کو سنبھال لیں گے نا؟ تو ان میں ایک پہلوان تھا، نام بھول گیا بہرحال میں، وہ ایمان بھی نہیں لایا بعد میں۔ دو لوگ تھے عرب کے جو مشہور پہلوان تھے، ایک یہ تھا جس نے ایمان نہیں لایا، اور ایک دوسرے تھے رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ، ایمان لائے تھے۔ تو یہ دوسرے پہلے پہلوان نے کیا کہا کہ تم کیا کرو، صرف 2 کو سنبھال لو، باقی 17 کو میں دیکھ لوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے 19 کی بہرحال وہ آیت نازل کی تھی جو اپوائنٹڈ ہے، 19 ہے، تو میں بھی یہ ان کے لیڈر ہے، 19 کے یہ ایک ہے، اللہ عالم یہ الگ ہے، 19 الگ ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ جہنم کے داروغہ ہے، ذمہ دار ہے، کسٹوڈین ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سنبھالنے والے جس کو بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جہنم کو دہکا رہے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی یاد رکھیں، کیونکہ ان کا کام سخت کام ہے، اور یہ جس کو اللہ حکم دے کر اٹھا کے پھینک دیں گے، نسل، رنگت، مقام، مرتبہ، خاندان، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹھانا ہے اور پھینکنا ہے لوگوں کو، مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی غلطیوں پر مختلف قسم کے عذاب دیتے ہیں، جس میں سب سے دردناک یا ذلیل کرنے والا عذاب یہ ہوگا کہ لوگوں کو ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا اور ناک کے بل رگڑتے اندر پھینکیں گے۔ یہ ان کافروں کو جنہوں نے انبیاء کو دیکھا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے، ناک کو عزت اور مقام سمجھا جاتا ہے نا، اس کو رگڑتے ہوئے پھینکا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، اور سروں کے بالوں کو پکڑ کے ادھر کے ذلیل کرنے کے لیے ایسا کیا جائے گا، کچھ کو دھکا دیا جائے گا۔ بہرحال الگ الگ عذاب ہیں، تو مالک اس کے داروغہ ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھیں گے یاد رکھیے فرشتے جو ہے وہ یہ جہنم کے دیگر فرشتے جن کے بارے میں تفصیلات ابھی رکھ چکا ہوں، جو کہ 19 روایتوں کے اندر آتا ہے، یہ ان کے شاید مالک سردار ہیں یا پھر یہ ان کے ساتھ ہی واللہ عالم، لیکن جہنم کے فرشتے یاد رکھیں ان کا بھی تذکرہ قرآن میں آیا ہے، یہ 19 ہے جن کی تعداد آئی ہے، نام وغیرہ کچھ بھی تفصیلات اس کے علاوہ نہیں آتی ہے، اور ہم جانتے ہیں فرشتوں کی طاقت لا تعداد، ان امیجنیبل پاورز ان کے پاس ہوتے ہیں، مطلب طاقت قوت ہوتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے میرا، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم چند دن جائیں گے عذاب، پھر فرشتوں کو دھکا دے کے جہنم سے نکل جائیں گے، تو اللہ نے کہا 19 تعینات ہے اس کے اوپر، 1-2 نہیں ہے، اور ایک بھی بہرحال کافی تھا، یہ تو 19 ہے یاد رکھے۔ بہرحال 8 فرشتے یاد رکھے، وہ ہے جنت کے فرشتے اور رضوان۔ جنت کے فرشتوں کے تعلق سے یا جنت کے داروغہ یا اس کے سنبھالنے والے فرشتے کے تعلق سے نام روایتوں میں آتا ہے رضوان آتا ہے یاد رکھے، اور بھی فرشتے جو جنت کو سنبھالتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے تو یہ فرشتے ویلکم پہ کھڑے ہوں گے یاد رکھیں، اور سلامتی کی دعائیں دیں گے یاد رکھیں کہ سلامتی ہو تم پر، چونکہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پہ تم پہنچ گئے ہو، تو یہ دعائیں دیں گے سلامتی کی، یاد دلائیں گے پچھلی چیزیں کبھی کبھار، تاکہ انسان شکر گزار بنے، چونکہ جنت کے اندر کوئی آدمی ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے جو لوگ جہنم میں ہو کر جنت میں آئیں گے تو ان کے چہرے پر یا گردن پر وغیرہ پہ ایک داغ رہے گا، بلیک اسپاٹ، اور لوگ وہ دیکھ کر کہیں گے جہنمی، تو وہ ستانے کے لیے نہیں کہیں گے، وہ ان کو یاد دلائیں گے، جس پر یہ اور شکر کریں گے، اللہ کا حمد و ثنا کریں گے کہ اللہ نے بچا لیا وہاں سے، ایک پرماننٹ مارک رہیں گا تاکہ پتہ چلے یہ ڈائریکٹ نہیں آئے، ہو کر آئے ہیں جہنم۔ جنتی ان کو دیکھ کر کہیں گے جہنم میں، جس سے وہ پریشان نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا اور شکر ادا کریں گے، ہاں وہاں تھے، اللہ نے یہاں لا لیا عذاب کے بعد۔ لیکن یہ مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، یاد رکھیں، مشرک اور کافر کے لیے جنت حرام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بہرحال جنت کے فرشتے ہیں اپوائنٹڈ، نام نہیں ہے، اور رضوان کے تعلق سے کچھ باتیں آتی ہے کہ یہ اس کے داروغہ ہے، ذمہ دار ہیں۔ 90 ہم فرشتے جو دیکھیں گے ان کی یاد رکھیں، جن کے بارے میں آتا ہے یاد رکھیں، اعمال کو لکھنے والے فرشتے جن کے بارے میں تذکرہ آتا ہے، نام نہیں آتا ہے، جن کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، لیکن یہ ان کا نام نہیں ہے، کرامن اکرام والے، آنرڈ ون، کاتبین 2 لکھنے والے، تو 2 جو لکھتے ہیں اعمال، جو بڑے اکرام والے ہیں، شرف والے، عزت والے، مقام والے، یہ معنی ہے اس کا، ان کے نام نہیں، ہم لوگ اس کو کرامن کاتبین بولتے، نام ہے کرامن اچھائی کا لکھنے والا، کاتبین برائی نہیں، وہ کرامن کاتبین 2 نام نہیں ہے، 2 لکھنے والے اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ 2 فرشتے اپوائنٹڈ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک رائٹ ہینڈ سائڈ
اور ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ، لیکن کاندھے پہ نہیں ہوتا ہے، اور یہاں نہیں ہے، کہاں ہے ہم کو نہیں پتا، لیکن ہے. بہت سے لوگ بولتے کاندھوں کو نہیں اچکانا، اس پہ ایک پہ کرامن ہے، دوسرے پہ کاتبین، ایسا کچھ بھی نہیں، اسی کوئی حقیقت نہیں. لیکن ایک رائٹ سائڈ ہے، ایک لیفٹ سائڈ ہے. رائٹ سائڈ والا وہ عمل لکھتا ہے جو آپ اچھے کرتے ہیں، لیفٹ سائڈ والا وہ عمل لکھتا ہے جو آپ برائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو اکرام والے لوگ جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہے، لیکن ان کی بھی تفصیلات نہیں آتی، لیکن یہ لکھتے ہیں اعمال کو، اتنا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رائٹ سائڈ ہے ایک لیفٹ سائڈ دونوں ہوتے ہیں. یاد رکھیے اچھائی اور برائی کو لکھنے کے اعتبار سے. 10ویں یاد رکھیے فرشتے جو ہمیں پتہ ہے، یاد رکھیے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ نام کے ساتھ بتایا گیا ہوا ہے منکر اور نکیر. یہ دو فرشتے یاد رکھیے جس کو ہم کہیں گے ملک الموت کے بعد جو آئیں گے وہ یہ یاد رکھیے، یا تھرڈ نمبر پہ آئیں گے، چونکہ ملک الموت لینے آئیں گے، پھر آسمان پہ جائیں گے، دروازے کھلیں گے نہیں. نیک لوگ ہوں گے تو کھول دی جائیں گے، سلامتی کی دعائیں دی جائیں گی، واپس بھیج دیا جائے گا. برے لوگ ہوں گے تو کھولے ہی نہیں جائیں گے، پھینک دیا جائیں گے. تو بہرحال وہ بھی ہے، لیکن وہاں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے ہم کو نہیں پتا، لیکن وہ بھی فرشتوں کا ایک گروپ ہے جو دروازوں کے اوپر تعینات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو پوچھا گیا کون ہے دستک دی گئی؟ تو کہا جبرائیل ہے. کہا ساتھ میں کون تھے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اجازت ملی تھی؟ کہا اجازت دی گئی. تو دروازہ کھلا. لیکن ان فرشتوں کی کوئی تفصیلات نہیں آتی، لیکن اشارہ ملتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو وہ ہے. اور آسمان کے دروازے ہوتے یاد رکھیے، مختلف دروازے مختلف اوقات میں کھلتے ہیں. انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو وہ دروازے ان کی کیفیت اور کب کھلتے ہیں، لیکن ایک دروازہ یاد رکھیے جو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ جب تک قیامت کی پہلی علامت نہیں آئیں گی، وہ ہے توبہ کا دروازہ. ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس میں سے ہمیشہ دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، کفر کی حالت میں برائی کی حالت میں اچھائی کی، دروازہ کھلا ہے، قبول ہوتی رہتی ہے. باقی دیگر چیزوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، چیزیں اندر آتی ہے اور باہر جاتی ہے یاد رکھ، لیکن توبہ کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے یاد رکھ. سوائے اس کے کہ انسان دنیا میں مر جائے تو مرنا اس کی موت ہے، سمجھو وہاں اس کا معاملہ بند ہوا، ورنہ قیامت تک یہ دروازہ کھلا. بہرحال وہ بھی فرشتے ہیں، خبر میں آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. روایتوں کے اندر تفصیلات جو ملتی وہ یہ ہے کہ خبر میں آتے ہیں اور خبر کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے دانت ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی بڑی آنکھیں، اور گرجدار جیسا بجلی کڑکتی ہے نا ویسی آواز میں بات کرتے ہیں، اور پھر یہ آ کے سوال کریں گے. جو 3 سوال خبر کے ہم جانتے ہیں یاد رکھیں. خبر کے اندر 3 سوال بڑے مشہور ہیں، لیکن خبر کے اندر 3 نہیں، ایک چوتھا سوال بھی یاد رکھیں جو ابو داؤد کی روایت میں بھی آتا ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے. لیکن وہ سوال نہیں ہے، وہ 3 سوال کے بعد ایک سوال ہونے والا ہے جو جواب دے دیں گا تینوں کے. تو فرشتے 14 سوال کریں گے، کیسے معلوم ہوا تجھے، کیسے پتا چلا یہ 3 سوالات کے جواب یہ ہے؟ تو گویا بتا دیا گیا جواب کہاں ڈھونڈنا ہے ہم کو، زندہ لوگ. تو وہ مردہ جس نے تینوں کے جواب صحیح دیے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں اس پہ ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کیا تھا، نتیجتاً مجھے 3 سوالات کے جواب آ گئے. تو یہ چوتھا سوال یہ سمجھ رہے. تو بس پھر اس کا کیا، اس نے قرآن پڑھا نہ ایمان لایا. تو بہرحال پتہ چلا قرآن وہ کتاب ہے جس سے خبر کے 3 سوال کے ہم جواب دے سکتے. بہرحال تو یہ سوال و جواب کرنے آنے والے ہیں. دنیا کے اندر تو بچے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا وائوا میں ٹیچر سے ڈر جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ڈائریا لگ جاتا ہے، ٹوائلٹ کو جانا پڑتا ہے. یہ منکر و نکیر 2 اللہ کے اپوائنٹڈ فرشتے ہیں. ان کا سائز کیا ہوگا، کیفیت کی 3 باتیں تو آ گئی اس کے اندر. اب اندازہ لگائی زمین پھاڑتے ہوئے کوئی چیز آئے، چھوٹی موٹی چیزوں کی آواز سن کے ہم ڈرتے ہیں کہ نیچے کیا ہے اوپر کیا ہے پتہ نہیں، جن بت تو نہیں ہے، تو یہ آنے والے ہیں. تو بہرحال ایک عجیب کیفیت ہے. بہرحال تو یہ فرشتے 11ویں چیز یاد رکھیے، فرشتوں کی قسم جو ہے وہ عذاب دینے والے فرشتے ہیں، جن کے تعلق سے قرآن نے جو ہے الزبانیہ ان کے بارے میں کہا. بہرحال تفصیلاً ایک واقعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین نے مذاق اڑایا، تب اللہ نے کہا کہ ان کو اس سے مزہ چکھائیں گا ان مشرکین کو روز قیامت. تو یہ فرشتوں کا گروپ ہے، یہ ایک نام نہیں، مطلب ایک گروپ کا نام، جیسا کوئی بولیں گے بیٹالین کا نام ہے، ایک ڈویژن کا نام ہے، تو ایسا نام ہے جو عذابات دیں گے یاد رکھیے، اور لوگوں کو یاد رکھیے سزا دیں گے روز قیامت یاد رکھیے. 12 فرشتوں کی قسم یاد رکھیے وہ ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش. یہ حاملین عرش یاد رکھیں، ان کا تذکرہ قرآن میں بھی نام نہیں ہے. اور ان کے تعلق سے کتنے ہیں یہ حاملین عرش؟ 8 ہے یاد رکھیے، 8 ہے یہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اور عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، سب سے بڑی مخلوق. کتنی بڑی مخلوق؟ ایک روایت کے اندر الفاظ ہے کہ پوری کائنات، اب پوری کائنات کتنی وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ سائنس میں بھی نہیں بتا پا، لیکن ہم جو ابھی دیکھ سکتے ہیں کائنات کو، یونیورس اس کو بولتے ہیں، اس کو 300 بلین لائٹ ایئرز تک ہم دیکھ سکتے ہیں. 300 کروڑ نوری سال، 300 کروڑ نہیں، 300 خرب نوری سال، بلین نوری سال. اور لائٹ جو ہے وہ دوڑتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور اگر رفلی بولوں تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے دوڑتی ہے. تو ایسا اگر 300 بلین سال تک دوڑیں گی تو وہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی کائنات اور بھی باقی. تو یہ پوری کائنات کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسا ریگستان میں ایک انگوٹھی. کرسی، اور کرسی معلوم اللہ کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کرسی اللہ کا فٹ سٹول ہے، قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، جو سیاسن کے سامنے ہوتا ہے نا بادشاہ کے، جس پہ رکھ کے وہ چڑھتا ہے، فٹ سٹول ہے وہ. اور عرش کے بارے میں آیا کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کی مثال ایسی ہے جیسے ریگستان میں ایک انگوٹھی. اتنا بڑا عرش.
تو عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جو اس نے بنایا ہے آج تک، سمجھے آپ؟ تو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، تو اتنا بڑا عرش اور 8 فرشتے اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرش کے ایک فرشتے کو جو اٹھایا ہوا اس کو دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا صرف۔ تو آپ نے فرمایا اس کے کان کی لو سے لے کر کاندھے کی مسافت 700 سال کی تھی، 700 ایئرس آف ٹریول۔ کس کا ٹریول وہ نہیں بیان کیا۔ اگر اس زمانے کے اعتبار سے تو سب سے تیز گھوڑا ہو سکتا ہے، اس زمانے میں گھوڑے سب سے تیز چیز تھی، گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی۔ تو اگر گھوڑے کی بھی لے لے آپ تو 700 ایئرس جب گھوڑا بھاگتے رہیں گا تو وہ یہاں سے یہاں تک خالی وہ کاندھے کی مسافت طے کریں گا۔ اب یہ باقی ہے، خالی ایک اشارتاً بولتے ہیں نا، کان سے لے کر کاندھا، وہ کاندھا پھر دوسرا کاندھا، گردن، اور کیا لینتھ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی فرشتے، یہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سب سے قریب ہے۔ اور ان کے کاموں میں سے ایک بڑا کام کیا معلوم، یہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ کے پاس، چونکہ سب سے نزدیک۔ اب دیکھیں ان کا استغفار ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے کہ اگر یہ ہمارے نام سے کرے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش کر دے، مومنوں کو بخش دے، تو بڑا ویلیوبل یاد رکھیے۔ تو یہ استغفار کرتے ہیں، ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ عرش کو اٹھائے ہوئے اور استغفار کرتے ہیں مومنوں کے تعلق سے۔ قرآن میں بہرحال مخصوص آیت ہے اس کے تعلق سے، آپ دیکھیں 13واں یاد رکھیے، رحمت کے فرشتے جن کے تعلق سے پوری تفصیلات ہم نے پچھلی بار دیکھی۔ یہ اللہ کے اپوائنٹڈ فرشتے ہیں، نام وغیرہ نہیں معلوم، ایک گروپ آف فرشتے ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں لوگوں کے پاس۔ اور کن وجوہات سے رحمت نہیں لاتے، وجوہات ہم نے 7-8 ہے پچھلی بار جمعہ کے خطبات میں دیکھ لی۔ تو لہٰذا رحمت کے فرشتے، ان کا آنا، ان سے ہمارا تعلق ہونا بہت ضروری، یاد رکھیں، چونکہ بڑے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں فرشتوں کے گروپ میں سے یاد رکھیں بادلوں پر مقرر فرشتے، بادلوں کے فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادلوں کے فرشتے ہیں اور بادلوں کو ہانکتے ہیں۔ جب کوڑے سے ہانکتے ہیں تو وہ آواز آتی ہے اور بجلی کڑکتی ہے، پھر تو کوڑے سے ہانکتے ہیں اور لے کر، لیکن اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک فینومینا ہے پورا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ بٹ عقیدتاً ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ان کو ہانک کے لے جاتے ہیں، جہاں اللہ چاہتا ہے برسانا وہاں لے جاتا ہے اور ان کو برسا دیتا ہے، یاد رکھیے۔ تو بارش کے لیے اپوائنٹڈ فرشتے ہیں جو رحمت کے فرشتوں کا ایک پارٹی سمجھ لیجیے، کہ بارش رحمت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے جب بارش ہوتی ہے تو دعا کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ اس وقت دعا کو قبول کرتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ اسی طرح 14 فرشتوں کی جو قسم یاد رکھی ہوئے تقدیر کے لکھنے والے فرشتے ہیں، جو ہم سب جانتے ہیں کہ جب جنین بچہ ماں کے پیٹ میں 40 اور 40 دن 120 ڈیز 4 منتھس کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ کتنا لکھوں عمر، کتنا لکھوں رزق، کتنی لکھوں زندگی، 4 ایک سوال بہرحال وہ کرتا ہے اور وہ ساری چیزوں کا جواب اللہ کہتا ہے لڑکا لکھوں یا لڑکی لکھوں، فلاں فلاں فلاں، تو وہ اللہ تعالیٰ بولتے جاتا ہے 4 سوال آتے ہیں بہرحال، لڑکا ہونا، لڑکی ہوں گا، نیکوکار ہوں گا، بدکار ہوں گا، جنتی ہوں گا، جہنم ہوں گا، کتنا جئیں گا، کتنا رزق، سب وہ لکھ دیتا ہے اس کو۔ تو تقدیر کو لکھنے والے فرشتے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح روح پھونکنے والے فرشتے، نکالنے والے فرشتے تو دیکھ لیے، روح پھونکنے والے بھی ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے، جب روح اس میں ڈالی جاتی ہے تب تک وہ مطلب جان تو ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی اس میں، تو بہرحال روح ڈالی جاتی ہے۔ اسی لیے جو فتاوے ہے کہ بیماریاں کوئی مسائل وغیرہ ہو تو 120 دن سے پہلے آدمی مجبور ہو جائے تو پھر سوچ سکتا ہے کہ بچے کو ضائع کیا جائے گا، نہیں 120 دن سے پہلے شرعی وجوہات کی بنیاد پہ، شوق کی بنیاد پہ نہیں، بے وجہ نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ 120 ڈیز کے بعد نتھنگ، کچھ نہیں کیا جا سکتا، اب پیدا ہونا اس کا حق ہے چونکہ اب جان ڈال دی گئی اس کا، ٹھیک ہے بہرحال۔ تو یہ تقدیر لکھنے والے فرشتے ہیں، روح کو لا کر وہ ماں کے جو ہے جنین کے اندر ڈالنے، جس کے بعد پھر وہ زندہ ایک انسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسان جب ہم کہہ رہے ہیں، جو بندہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں روح ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے اور جان ہوتی ہے، 3 ہونا ہے، ورنہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اندر کیا چیز کی کمی ہوتی ہے، صرف روح نکل جاتی ہے، تو باڈی کام کی نہیں رہتی، پھر جسم بھی ہے اور اس کے اندر روح نہیں ہے تو بس جان بھی چلی جاتی، پھر روح کے ساتھ یاد ہے۔ تو روح بڑی اہم چیز ہے، یاد ہے کہ تو روح ڈالنے والے فرشتے۔ اسی طرح ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے جس میں آپ طائف گئے اور طائف میں لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، اذیت دی، مارا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بستی کو ختم کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اور آپ نے بہرحال اجازت نہیں دی، کہا میں رحمت بنا کر بھیجا گا، زحمت نہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں طائف والوں نے ایمان لانے کے بعد اسلام کے لیے بہت کچھ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس کے بعد یہ آخری میں ایمان لائے بہرحال، لیکن لا ایمان۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں آئے تھے پہاڑوں کے فرشتے، یاد رکھیں، جنہوں نے یہ کیا۔ تو بہرحال یہ چند فرشتوں کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں 15 16 17 یا 18 رفلی، چونکہ ہو سکتا ہے کچھ فرشتے جو تقدیر لکھتا وہی شاید روح لا کر ڈالتا، واللہ عالم، تو اس کو میں نے الگ سے نمبر نہیں دیا، لیکن 15 ایک قسم کے فرشتے یا ناموں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ کچھ باتیں جو فرشتوں کے ساتھ تھی، جو بیک گراؤنڈ ہم لے رہے تھے، وہ مل جائے انشاءاللہ۔ اللہ نے موقع دیا تو اگلی بار ہم کوشش کریں گے فرشتے کن اعمال کی وجہ سے ہمارے قریب آتے ہیں اور کن اعمال کی وجہ سے ہم سے دور چلے جاتے ہیں، چونکہ اللہ کی بڑی اہم مخلوق ہے اور صرف اللہ کے حکم سے کسی کے پاس آتی ہے اور اللہ کے حکم سے کسی کے پاس سے دور ہوتی ہے۔ تو اگر یہ آ جائے مطلب اللہ راضی ہے، اور اگر یہ چلے جائے تو اللہ ناراض ہے، اس کا مطلب یہ۔ تو لہٰذا بڑی اہم بات ہے، تو ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ایمانیات کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ہم اتنے تفصیلات میں ان کے تعلق سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ توحید کے تعلق سے الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں 10 سے 15 لیکچر میں نے لیے ہوں پچھلے تقریباً 85 خطبات کے اندر سے،
اس کے بعد ہم ایمانیت کے دوسرے حصے پہ چلتے ہیں فرشتوں کے تعلق سے، تاکہ ان کے بارے میں بھی دھیرے دھیرے معلوم ہو. بیچ بیچ میں دوسری باتیں آتے رہتی ہے اور ساتھ میں ہم سیریز کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. تو اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے تعلق سے جو ایمان ہونا چاہیے اس ایمان پر ہم لوگوں کو قائم رکھیں. فرشتوں کے تعلق سے جو غلط فہمی ہم لوگوں سے غلط فہمیوں کو نکالے. فرشتوں کی حقیقی محبتیں ہمارے دل میں ڈالے. رحمت کے فرشتوں کو ہم سے قریب لائے. اللہ رب العزت جب فرشتے ہم سے آ کر ملے تو اچھے اچھے ناموں سے ہم کو پکارے اور اکرام کے ساتھ ہمیں جو ہے نکال کر لے جائے اور جنت کے اندر ویلکم کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.